کے لیے، اپنے رب کی معرفت کے لیے، اپنے رب کی مخلوقات کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا دوستو لازمی ہے۔ تب تک ہم اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہم دنیا میں اتنے بزی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر سکے۔ اس لیے ٹائم نکال کر درس قرآن مجید میں آنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے، خالق نے اپنی مخلوقات کو بیان فرما کر ہمیں دعوت فکر دی۔ غور تو کرو، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، پھر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو، روشن چاند اور ستاروں کو دیکھو، تو میری قدرت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ ساری چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر تمہیں یقین و بھروسہ آئے گا۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، توحید ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس موقع ہو، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور جتنے ادیان ہیں ان کو پڑھو اور سنو، تو سوائے ہنسی مذاق کے کچھ اور نہیں ہے، سوائے ہنسی مذاق کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور نبی دیا، جن کے ذریعے سے ہمیں توحید ملی، ایمان ملا اور خالص چیز مل گئی۔ ہم بھٹک نہیں سکتے جب تک ہم کتاب و سنت کو پکڑے رہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ آسمان اور زمین، یہ بہتے ہوئے دریا، ابلتے ہوئے چشمے، اور یہ درندے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ مملوک ہے، مخلوق ہے، محکوم ہے، مربوب ہے، مرزوق ہے۔ اس لیے اللہ نے سورج کو اور چاند کو قرآن میں بار بار بیان فرمایا۔ پوری کائنات کا نظام تقریباً سورج اور چاند سے منسلک ہے۔ اگر یہ سورج اور چاند نہ ہو تو پھر دن اور رات بھی نہ ہو، یہ سورج اور چاند نہ ہو تو پھر موسم بھی نہ ہو، یہ سورج اور چاند نہ ہو تو پھر نہ چاند کی تاریخ ہوگی نہ سورج کی تاریخ، پھر کائنات عالم کا نظام کیسے چلے گا؟ کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمتیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار۔ شمس سورج، نام بھی رکھتے نا شمس الدین، دین کا سورج، آفتاب، ضیاء چمکدار، ضیاء بھی نام رکھتے نا۔ والقمر، اور اللہ نے بنایا قمر، چاند کو، نورا روشن، وقدرہ منازل، اور اللہ نے ان کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ چاند اور سورج تجری، سورہ یاسین شریف میں یہ چلتے ہیں، حرکت میں، یہ ہمیں کیا نظر آتا ہے یہ ایک جگہ ہے، لیکن یہ اصل میں حرکت میں۔ اور سورج سب سے بڑا سیارہ ہے جس کے اطراف چاند بھی گھومتا ہے،
زمین بھی گھومتی ہے اور سیارے بھی گھومتے ہیں، اور کمال یہ ہے چاند کو چاندنی سورج سے ملتی ہے، یہ دن میں سورج سے روشنی لیتا ہے اور رات میں روشنی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج میں جلنے کا، روشن ہونے کا وہ عظیم مادہ رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ روشن ہوتا ہے، اور اس کی حرارت، اس کی گرمی ناقابل بیان ہے۔ وہ زمین سے سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے کروڑوں میل کا ہے، اور منٹوں میں وہاں سے اس کی روشنی زمین پر آ کر پڑتی ہے۔ اب یہ جو چاند سورج ہے، منازل اللہ فرما رہے ہیں، ان کی منزلیں ہیں، ان کے اسٹاپ ہیں، وہ چلتے ہیں۔ چاند کے لیے مفسرین نے لکھا ہے 28 منزلیں ہیں، اور سورج کے لیے 12 منزلیں ہیں۔ یہ منزلوں کو طے کرتے ہیں تو پھر رات اور دن کا نظام چلتا ہے، پھر مہینوں اور ہفتوں کا نظام چلتا ہے، پھر سالوں اور صدیوں کا نظام چلتا ہے، پھر موسموں کا نظام چلتا ہے۔ اگر ان کی حرکتیں نہ ہو اور یہ اپنی منازل طے نہ کریں، یہ سارا نظام منجمد ہو جائے گا، رک جائے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، ہر روز سورج عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اجازت مانگتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی۔ روزانہ اجازت ملتی ہے، جب اللہ کو قیامت قائم کرنا منظور ہوگا اسے بھی اجازت نہیں ملے گی، بجائے مشرق کے وہ مغربی ہی سے طلوع ہوگا، جو قیامت کی سب سے بڑی علامت اور نشانی بتائی۔ یہی چاند اور سورج ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر ان کی یہ سورج کی دھوپ نہ ملے، چاند کی چاندنی نہ ملے، تو ہم انسان ہو یا دوسرے حیوان اور جاندار زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے زندہ۔ یہ وٹامن ڈی زیادہ تر دھوپ سے ہی ملتی ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح کی دھوپ میں بیٹھو وٹامن ڈی ملے گی، گھر سے باہر نکلیں گے تو وٹامن ڈی ملے گی، اب کھا کے گھر میں بیٹھیں گے تو وٹامن ڈی تھوڑی ملے گی، گولیاں کھانا پڑے گا۔ مارکیٹ میں وٹامن ڈی کی خطرناک گولیاں روزانہ استعمال کرو، آپ میں کیلشیم نہیں، آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں، آپ میں وہ کمزوری ہے، اب وٹامن ڈی کا استعمال کرو۔ وٹامن ڈی تو سورج کی دھوپ سے ملتی۔ یہ جو فصلیں پکتی ہیں کھیتوں میں، جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھائی گیہوں کا کھیت پک گیا، یہ کس سے پکتا ہے؟ یہ کھیت سورج کی دھوپ سے نہیں تو کس سے پکتا ہے؟ یہ جو پھل ہیں جو ہم مزے سے کھاتے ہیں، پکنے کے بعد سورج کی دھوپ سے وہ پکتے ہیں اور چاند کی چاندنی سے ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ نے ہمارے لیے چلایا اور ہم سے یہ کہا کہ تم ہمارے لیے ہو۔ یہ پوری کائنات کا نظام ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ کس کی خدمت میں؟ ہماری خدمت، اور ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور ان کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کا حساب جانو اور عام حساب بھی جانو۔ عدد السنین، سالوں کی تعداد کا علم، کتنے سال ہوئے، کتنی صدیاں گزر گئیں،
وہ چاند اور سورج کے نظام ہی سے تو معلوم ہوتا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے ان ساری چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مراد یہ ہے ان چیزوں کو دیکھو، خدا کی قدرت کو پہچانو اور اللہ پر ایمان لاؤ، یہی تو ہے نا حق کے ساتھ۔ اچھا، یہ ساری مخلوق سرے منہ انحراف نہیں کرتی، بال برابر بھی نافرمانی نہیں کرتی، ایک ہم انسانی ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ بھی اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے۔ اچھے اور برے دو چیزیں ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اچھے راستے پر چلو چاہے خراب راستے پر چلو۔ اللہ نے اس کو خود قرآن مجید میں سورۃ البلد میں بیان فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیے، اور اختیار تم کو ہے کون سا راستہ تم کو سلیکٹ کرنا ہے، اور جو بھی راستہ تم سلیکٹ کرو سوچ سمجھ کر، اس لیے کہ اس کے بارے میں کل پوچھا جانا ہے۔ یفصل الآیات، اللہ آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اپنی نشانیوں کو تفصیل سے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ بولتے نہیں اپن بھی چلتے پھرتے، سمجھے تو بہت ہے بھائی، نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ویسے عام فہم انداز میں ہم کو یہ باتیں قرآن میں سمجھا رہے ہیں، ورنہ اللہ اگر اپنے حساب سے بات کریں تو کوئی بات ہماری کھوپڑی میں آ سکتی، ہاں؟ اسی لیے مکہ کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں مچھر اور مکھی کی مثال کیوں بیان کی گئی؟ کہاں مچھر، کہاں مکھی اور کہاں اللہ؟ ان نادانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی جب بڑی ہستی کسی سے بات کرتی ہے، بڑا کوئی بات کرتا ہے تو سامنے والے کے ذہن کو رکھ کر سامنے رکھ کر بات کرنا پڑتا ہے۔ اگر اپنے حساب سے بات کریں گے تو سامنے والے کو بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی۔ آپ بچے کو سامنے بٹھائیں، ایک 50 سال کا آدمی 40 سال کا ہے آدمی ہے، وہ 8 سال 5 سال کے بچے سے بات کر رہا ہے تو 40 سال کے حساب سے اگر بات کرے گا سمجھ میں آئے گا اسے؟ نہیں آ سکتا۔ اللہ نے انسانوں کے ذہنوں کو سامنے رکھ کر، ان کے عقلوں کو سامنے رکھ کر اپنی کتاب میں باتیں بیان فرمائی۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی 2 آیتیں، آیت نمبر 4 اور 5 تلاوت کی گئی تھی، اسی کے مطابق تفسیر ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین، مبلغین پیدا فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد